دیکھیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اولاد کی بڑی فکر رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ اور فکر کا یہ عالم ہے کہ شہر کے سب سے اچھے انگلش اسکول میں بچے کو داخل کراتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس میں انگلش کا معیار سب سے اچھا ہو. لیکن یہ نہیں پتا کہ اس بیٹے کو دم کیسے کرنا ہے، اسے جنوں کے وار سے کیسے بچانا ہے. باتھ روم میں جانے کی دعا نہیں سکھاتے، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں باتھ روم وہ جگہ ہے جہاں پہ شیطان رہتے ہیں. وہاں ہم کہتے ہیں بھی بچہ چھوٹا ہے، اور پھر جب جن داخل ہو جاتے ہیں پھر بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیسے جتنے مرضی لے لو، بس اس کا علاج ہونا چاہیے. پھر شرک کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. قبر والے کے نام پہ بکرے ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، دنیا جہاں کا شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن شروع میں ہم احتیاط نہیں کرتے. میرے بھائی، اپنے بیٹے کو باتھ روم جانے کی، باتھ روم سے نکلنے کی دعا سکھائیں. جو دم نبی علیہ السلام بچوں کو کیا کرتے تھے وہ کیا کریں. اور آپ یہ دم کرتے تھے جناب حسن و حسین کو، اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے اپنے صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق کو، علیہما الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام. کتنا عظیم دم ہوگا، کتنا عظیم دم ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نبی اپنے 2 بیٹوں کو کرتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی علیہ السلام اپنے 2 نواسوں کو کرتے ہیں. وہ بیٹے کتنے عظیم، یہ نواسے کتنے عظیم، تو دعا کتنی عظیم ہوگی. وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. میں تم دونوں کو اللہ کے کلام کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر اس شر سے بچنے کے لیے جو شیطان کی طرف سے ہے، ہر اس شر سے بچنے کے لیے جو کسی مودی اور زہریلے جانور کی طرف سے ہے، ہر اس شر سے بچنے کے لیے جو کسی حسد کرنے والی آنکھ کی طرف سے ہے. کتنی عظیم دعا ہوئی. تو یہ آپ کو کہاں ملے گی، کس کتاب میں ملے گی؟ حسن المسلم 2-3 بیال کی آتی ہے. یہ لے میرے بھائیوں، اس میں وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں. ہم بھاگتے رہتے ہیں خوابوں کی طرف، خوابوں میں ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ وظیفہ میرے فلاں پیر صاحب کو خواب میں بتایا گیا، کوئی کہتا ہے میرے فلاں پیر صاحب کو چلے میں بتایا گیا، کوئی کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کو فلاں پیر صاحب نے دیا تھا. اور یہاں پہ وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں. تو کتاب کا نام کیا ہے؟ حسن المسلم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دم کرنا جائز ہے، درست ہے، قرآن پاک کے ذریعے دم کرنا چاہیے، لیکن دم کرنا چاہیے، تعویذ نہیں. تعویذ اور دم میں فرق ہے. تعویذ اور دم میں کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن پاک شفا کا باعث ہے. جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو قرآن پاک کے ذریعے دم کریں. آج سر میں درد ہے، دم کریں. دانت میں درد ہے، قرآن پاک کے ذریعے دم کریں. ہاتھ میں درد ہے، قرآن پاک کے ذریعے دم کریں. پاؤں میں درد ہے، قرآن پاک کے ذریعے دم کریں. کیا ہوگا اس سے؟ کہ آپ بار بار قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ بار بار قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور شریعت یہی چاہتی ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ مشکل کام ہے. کیا کریں جی؟ مولوی صاحب 1000 روپیہ لے لیں، آپ دم لکھ دیں. لکھ دیا، اب 5 سال کے بچے کے گلے میں لٹکا دیا ہے. جب تک یہ مر نہیں جائے گا اس کے گلے میں یہی کچھ رہے گا. پڑھنا نہیں ہے، بس لٹکا دینا ہے. پڑھنا نہیں ہے، بس جی کیا کر دینا ہے؟ لٹکا دینا. معذرت کے ساتھ میرے بھائی ناراض نہ ہو، یہ حقیقت ہے. جبکہ صحابہ کرام نے تعویذ لٹکائے نہیں ہیں، دم وہ کرتے تھے، دم کرتے رہے، قرآن پاک کے ذریعے علاج کرتے رہے. قرآن پاک باعث شفا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن شفا کیسے ہوگی؟ پڑھنے سے ہوگی، لٹکانے سے نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک میں ہے کہ شہد میں شفا ہے اور یہ کھانے سے ملے گی، بوتل میں ڈال کے گلے میں لٹکانے سے نہیں ملے گی. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 آدمی آئے مسلمان ہونے کے لیے. آپ نے 9 کو مسلمان کر دیا، ان سے بیعت لے لی، اور 10ویں آدمی سے آپ نے بیعت نہیں لی. یہ 9 کہنے لگے نبی علیہ السلام یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، اسے آپ نے بیعت کیوں نہیں لی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے. اس آدمی نے تعویذ پھینک دیا، کاٹ دیا.
تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسلمان کیا اور اس سے بیعت لی، اور اسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لڑکایا اس نے شرک کیا۔ اگر تعویذ میں صرف قرآن پاک لکھا ہو، یہ لکیریں نہ ہوں، یہ ہندسے نہ ہوں، یہ اکیلے حروف نہ ہوں، یہ الو کی کھوپڑیاں نہ بنی ہوئی ہوں، یہ چیزیں نہ ہوں، پھر بھی علماء کرام میں اختلاف ہے، اور صحابہ کرام سے صحیح سند سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے تعویذ لڑکایا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، دم کریں بار بار۔ آج آپ کو درد ہے، قرآن پاک پڑھ کے دم کریں، فاتحہ پڑھیں، پھر ہے پھر پڑھیں، پھر ہے پھر پڑھیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام بار بار پڑھا جائے، یہ طریقہ کار ہے۔